اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات بر محمد اس سے بھی بہتر درود ہدیہ کیجیے محمد صلی اللہ اذان گرامی قدر ماہ رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 4 روزہ دروس پر مشتمل آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ کل اپنے موضوع کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور مقدماتی باتیں جو ضروری ہیں ان کو پیش کرنا کل ضروری تھا، اسی لیے کل آپ کی خدمت میں ان مقدماتی باتوں کے اندر وقت صرف ہوا۔ آج براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت میں جو ہمارے پاس روایات ہیں اور خطبات ہیں، ان میں ایک مشہور خطبہ تو سرکار دو عالم کا ہے جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور ایک خطبہ امیر المؤمنین کا ہے جسے خطبہ رمضانیہ کہا جاتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مختلف کتب ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب فضائل اشہر الثلاثہ، 3 مہینوں کے فضائل۔ 3 مہینوں سے مراد ماہ رجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک ہے۔ آغائے محمدی رائے شہری نے بھی اپنی کتاب المراقبات فی شہر رمضان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ در حقیقت مولا علی کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد کوفہ میں بروز جمعہ پہلے روزے کو آپ نے خطاب فرمایا ہے۔ بڑا بہترین اور نایاب خطبہ ہے اور میں براہ راست انشاءاللہ اسی خطبے کے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ بہرحال اس درس کا ایک معینہ وقت ہے، اسی وقت کے اندر درس انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور امید یہی ہے، کوشش میری یہی رہے گی کہ باقی کے جو 2 ایام ہیں آج کے درس کے ساتھ ملا کر انہی 3 دروس کے اندر ہماری گفتگو اسی خطبے کی حد تک تمام ہو جائے انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ صفحہ نمبر 107 ہے اور حدیث نمبر 101 ہے۔ ایک سلسلہ سند ہے جو آپ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور مولا نے یہ حدیث مبارکہ اپنے آباء و اجداد سے نقل فرمائی ہے۔ ہمارے پاس ایسی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس کا سارا سلسلہ نسب جو سلسلہ سند ہے وہ ائمہ معصومین پر مشتمل ہے۔ اس سلسلہ سند کو سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے عقیدے کی کیا بات کریں، لیکن ایسے افراد کہ جن کا دور دور تک اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ حدیث تو بہت آگے کی بات ہے، فقط ان ہستیوں کے نام کا جو سلسلۃ السند ہے، جسے سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے، اگر یہ بھی کسی پانی پر دم کر کے کسی دیوانے کو پلا دیا جائے تو عجب نہیں کہ اسے بھی افاقہ حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی جو ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی ازواج مقدسہ کے اسماء، ان کے ناموں کا یہ کمال ہے، تو ان کی ازواج مقدسہ کیا ہوں گے۔ اور یقیناً پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی حجتیں ہیں، اور میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، اور ہم انہی کی محبت پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں بھی بہرحال ہم انہی کے دروازے پر آئیں گے کہ ہمیں کیسا گزارنا ہے ماہ رمضان المبارک، تو وہ ہمیں بیان کریں گے۔ تو چھٹے امام نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے امیر المومنین تک پہنچا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ خطب امیر المؤمنین فی اول یوم من شہر رمضان، خطاب فرمایا مولا امیر المؤمنین نے ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو فی مسجد الکوفہ، مسجد کوفہ میں۔ آپ جانتے ہیں مولا نے 4 برس جو ظاہری خلافت مولا کی تھی، آپ نے اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ کوفے کو قرار دیا تھا، اور انشاءاللہ جب ہمارے مولا واقع حضرت حجت تشریف لائیں گے تو اگرچہ وہ کعبے سے ظہور فرمائیں گے، لیکن آپ کا بھی مرکز جو ہوگا وہ مسجد کوفہ ہوگا، شہر کوفہ قرار پائے گا۔ فحمد اللہ، تو خطبے میں سب سے پہلے مولا علی نے اللہ کی حمد کی ہے۔ کیسی حمد؟ بے افضل الحمد، افضل حمد و اشرفها و ابلغها، شریف ترین، اشرف ترین، بلیغ ترین، ابلغ ترین جو خطاب ہے وہ آپ نے حمد سے فرمایا۔ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، حمد کے بعد ثنا، حمد و ثنا یہ تقریباً قریب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ صاحب فصاحت و بلاغت نے اس کے اندر فرق کیا ہے، اور واقعاً فرق ہے بھی صحیح۔ بے احسن الثنا، بہترین ثنا جو پروردگار عالم کی ہو سکتی تھی، میرے مولا نے ارشاد فرمائی۔ اور ظاہر ہے کہ حمد و صلات کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ درود بھیج صلی اللہ صلی علی، تو مولا نے وصلی علی محمد النبی، پھر مولا نے رسول اسلام پر درود بھیجا۔ ثم قال، پھر مولا نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا الشہر، بالتحقیق یہ شہر، شہر کا مطلب مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں شہر ایک ظاہر ہے کہ ٹائم پیریڈ جس میں 30 دن ہوتے ہیں اسے شہر کہا جاتا، عربی میں شہر یعنی مہینہ۔ پوری توجہ فرمائے گا، ہم علاقے کو شہر کہتے ہیں۔ ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے تمام مہینوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ اگرچہ کافی تھا کہ اتنا کہہ دیتے کہ بھئی اس مہینے کو تمام مہینوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن کمال کی تشبیہ دی ہے میرے مولا نے، فرمایا کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، اس مہینے کو تمام مہینوں پر اللہ نے ویسے ہی فضیلت عطا کی ہے جیسے تمام مخلوقات پر ہم اہل بیت کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو جو ہماری نسبت ہے تمام مخلوقات کی بنسبت، جو ہمارا مقام و مرتبہ ہے، ماہ رمضان کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے۔ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے اندر؟ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے یفتح فیہ ابواب السماء و ابواب الرحمت، جب یہ مہینہ آتا ہے تو پروردگار عالم آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، اور پروردگار اس مہینے کے آتے ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے۔ دیکھیں غور فرمائیے گا، اب کوئی معمولی شخصیت نہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، علی ابن ابی طالب ماہ رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ ہستی کہ جس کی فضیلت کائنات کا ذرہ ذرہ بیان کرتا ہے،
وہی ہستی ماہ رمضان کی فضیلت بیان کر رہی ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاءُ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پکار سنی جاتی ہے، جو آپ خدا کو پکارتے ہیں آپ کی پکار سنی جاتی ہے۔ وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ، اور اس مہینے میں آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ وَيُرْحَمُ فِيهِ الْبُكَاءُ، اب ہمیں عادت نہیں رہی ہے، جب تک ہم پر کوئی دنیاوی مصیبت نہ آئے اس وقت تک ہمیں رونا نہیں آتا۔ حق تو یہ ہے کہ خوف خدا سے رویا جائے، حق تو یہ ہے کہ امام زمانہ کی جدائی پہ رویا جائے، حق تو یہ ہے کہ گناہوں پر رویا جائے، یہ حق ہے۔ لہٰذا یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وَيُرْحَمُ فِيهِ الْبُكَاءُ، اور جو رونا ہے جو اس مہینے میں روئے، اب وہ دنیاوی رونا نہیں جو ابھی میں نے بیان کیا، خوف خدا سے رونا۔ پانچویں امام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں فقط وہ ایک قطرہ جو خوف خدا میں بہا ہے، اس سے زیادہ خدا کو کوئی محبوب چیز نہیں ہوگی، وہ ایک قطرہ۔ لہٰذا آپ کی جو بکا ہے، آپ کا جو رونا ہے، وہ اس مہینے میں پروردگار اس پر رحم کرتا ہے۔ وہ شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ، کہ جس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے، نزلت الملائکۃ فیہا من السماء، کہ جس مہینے میں آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سورہ مبارک قدر پڑھنے والے ہیں، سورہ مبارک قدر کی بڑی فضیلت ہے، روایت ہے کہ سحری میں بھی پڑھیے اور افطار میں بھی پڑھیے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نمازی حضرات یہاں پہ تشریف فرمائیں، میں نے مغرب کے بعد اسی لیے اس کو فوراً پڑھا، بڑی فضیلت ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ جو شخص افطار کے وقت سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرتا ہے تو اسے وہی ثواب ملتا ہے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہو اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہو، جو ثواب اس شخص کو ملتا ہے نا شہید کو، وہی ثواب ملتا ہے اس شخص کو کہ جو افطار کے وقت سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرتا ہے۔ نزلت الملائکۃ فیہا من السماء، آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ کیا کرتے ہیں سرکار جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ملائکہ امام زمانہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، خیر و خیریت ہے، قضاء اور قدر ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جو انشاءاللہ شب قدر میں آپ مختلف علماء حضرات سے سماعت فرمائیں گے۔ فَتُسَلِّمُوا عَلَى الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، امام کچھ اور بیان فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اس رات میں جب یہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو روزے دار مردوں اور روزے دار عورتوں پر خدا کی جانب سے سلام کرتے ہیں۔ روزے داروں پر ملائکہ کا سلام، خدا کا سلام، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، پروردگار کی اجازت سے۔ کب تک؟ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، فجر کے طلوع ہونے تک مسلسل ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے رہتے ہیں اور روزے داروں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ وہیا، اچھا بھائی وہ رات کون سی ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہیا لیلۃ القدر، یہ قدر کی شب ہے۔ قدر فیہا ولایتی، کمال کی عبارت ہے جو امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی کی ولایت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل کے درمیان آپ دیکھیں، میں ایک مرتبہ پھر تیزی سے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، پورے زمانوں کا سردار ماہ رمضان، ماہ رمضان میں ایک خاص شب ہے شب قدر۔ شب قدر کے اندر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور میرے مولا ارشاد فرماتے قدر فیہا ولایتی، اور اسی مہینے کی اسی رات کے اندر میری ولایت کو بھی فرض کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح قرآن حجت ہو کر اترا ہے، میری ولایت بھی اتری ہے۔ اچھا یہ کب؟ اس کا مطلب لیلۃ القدر ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد سے ہے لیلۃ القدر، نہیں نہیں نہیں۔ اب جو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں توجہ فرمائیے گا، قدر فیہ ولایتی، مقدر کیا گیا میری ولایت کو اس رات میں، قبل ان خلق آدم بألفی عام، حضرت آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے میری ولایت کو پیش کیا گیا ہے۔ میری ولایت کو اس قدر پہلے پیش کیا گیا، بألفی عام۔ صیام یومہا افضل من صیام 1000 شہر، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص آیا تھا، شب قدر میں یہ روایت آپ سنیں گے انشاءاللہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص آیا، اچھا روایات ہیں بہت ساری، ان کی زندگیاں بڑی طولانی تھی۔ ہمارے دور کی زندگیاں 40 سال 50 سال 60 سال میں وائنڈ اپ ہو جاتی ہے کہانی۔
تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا، یا رسول اللہ آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، کسی کی 200 سال عمر ہے، کسی کی 800 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، اور ہماری زندگی 60 سال ہے، 50 سال ہے، تو ہمارا تو عمل چھوٹا ہو گیا، اس کا عمل زیادہ ہوگا۔ فوراً یہ آئے سورہ مبارکہ قدر نازل ہوا کہ اس ایک رات کے اندر کوئی بھی عمل کرو تو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے پروردگار عالم۔ اب وہ ایک روزہ نہیں ہے، اب آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے رہیے 1000 مہینوں سے، تو مولا فرماتے ہیں یہ فقط رات کی بات نہیں ہے، اب چاہے وہ 19 کی رات ہو، چاہے وہ 21 کی رات ہو، چاہے وہ 23 کی رات ہو، تینوں راتیں شب قدر ہیں۔ ہمارے امام نے تو ہمیں حکم دیا تینوں راتوں میں عبادت کرو، ہو سکتا ہے کوئی شب قدر ہو ان میں سے، ٹھیک۔ اب جو اس دن کا روزہ ہے، 19 کا روزہ، 21 کا روزہ، 23 کا روزہ، اس کے بارے میں میرے مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صیام یومہا افضل من صیام 1000 شہر۔ اس کا جو روزہ ہے، شب قدر کی صبح کا جو روزہ ہے، اس روزے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ روزوں کا ثواب پروردگار عالم آپ کو عطا فرمائے گا۔ کمال ہے، یہ رحمت خدا بندی ہے۔ والعمل فیہا افضل من العمل فی 1000 شہر۔ کوئی بھی عمل کیجئے آپ، بہرحال طے ہے کہ وہ اچھا عمل ہو، کوئی بھی عمل کیجئے پروردگار عالم آپ کو 1000 مہینوں کے برابر اس عمل پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان شموس شہر رمضان لتطلع علی الصائمین والصائمات۔ یہ شہر رمضان کے جو سورج ہیں، یعنی روزانہ ایک مرتبہ صبح کو سورج نکلتا ہے، ماہ رمضان میں جو مسلسل سورج جو طلوع کر رہا ہے صائمین پر اور روزے دار، یعنی روزے دار مردوں پر، اور صائمات روزے دار عورتوں پر۔ وَإِنَّ أَقْمَارَهُ لَيَطْلَعُ عَلَيْهِ، اور یہ جو چاند نکلتا ہے رات کو، یہ سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا روزے دار مردوں اور روزے دار عورتوں کے لیے رحمت کا سبب بن رہا ہے۔ یعنی یہ تو معمولاً، یہ تو پوری زندگی میں نکلتا ہے سورج، ایسا نہیں کہ صرف ماہ رمضان میں طلوع کر رہا ہے، لیکن جب یہ ماہ رمضان میں طلوع کر رہا ہے، جب یہ چاند ماہ رمضان میں نکل رہا ہے، تو رحمت خداوندی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اور یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ روزے دار مردوں کے لیے ہے اور روزے دار عورتوں کے لیے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں تک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ یہاں سے گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی، چونکہ آگے کا جو بات ہے وہ پھر قابل وضاحت ہے، اور وقت جو ہے وہ بالکل آخر میں آ کر رہ گیا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، چند چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فضائل بہت زیادہ ہیں، عبادتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک مرحلہ ہمارے ساتھ ہے، جو مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، انسان ہیں، اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہ مسائل ہمارے ساتھ ہیں بہرحال، کہ دوام اور استمرار یہ ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی کمی ہے ہمارے پاس۔ دو مشکل لفظ ہیں، میں اس کی مختصر وضاحت کروں گا اور گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی۔ دوام اور استمرار یہ کیا ہے؟ میں اپنی مثال لے لیتا ہوں۔ پہلے میں بیٹھا، کوئی مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں باتیں، جس وقت باتیں وہ ہم سنتے ہیں اس وقت ہمارے قلب کی کیفیت کمال ہے کہ بس اب تو انشاءاللہ ہم سے یہ چیز جانے نہیں پائے گی، اب ہم یہ اعمال کریں گے، اب یہ ہم عبادت کریں گے، اب آج کے بعد یہ کریں گے۔ لیکن جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا ہے، یعنی جب آپ نے سنا اس کے بعد سے جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، شوق آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہمارے انسان کی کیفیت ہے، نفسانی کیفیت ہے کہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان مسلسل وعظ سنتا رہے، ذکر سنتا رہے، مسلسل ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنتا رہے۔ غور فرمائیے گا اس نقطے پر۔ یہ دیکھیں، میں کل بھی آپ کی خدمت میں کچھ بالکل عوامی سطح پر آ کر چند ایک باتیں پیش کی تھی، آج بھی اسی زاویے سے گفتگو، آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں فقط۔ جب ہم سنتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں بس انشاءاللہ آج سے تو ہم جو ہے وہ جانماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، یہ انسان کی کیفیت ہے۔ میں اپنی مثال لے لیتا ہوں،
لیکن جیسے جیسے ہم نے سنا پھر فاصلہ آ گیا، آہستہ آہستہ پھر دوبارہ ہم اپنی اسی روش پہ چلے جاتے ہیں جو ہماری پہلے والی روش تھی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ درمیان میں جو ہم گیپ دیتے ہیں، یہ ہمیں گیپ نہیں دینا چاہیے۔ کل جملہ میں نے مقدمے میں عرض کیا تھا، اس وقت بہت کم لوگ تھے، تو آج میں آپ کی خدمت میں اس مقدماتی جملے کو آج آخر میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کو لے کر آیا ہے اس لیے ہمارے لیے تاکہ ہم پر الہی رنگ آ جائے۔ اسے کہتے ہیں صبغت اللہ، قرآن میں ہے، اور خدا نے خود ہی صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ، اس کی تعریف کر کے کہیے کہ اللہ کے رنگ سے بھی بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ تو جو ہم پر دنیاوی رنگ چڑھا ہوا ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ دنیاوی رنگ اتر جائے اور الہی رنگ انسان پر آ جائے، یہ بندے پر آ جائے، لہٰذا وہ ماہ رمضان ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر ہم ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں، اب ہمیں جو اہم چیز ہے کہ جب ہم آ گئے ہیں نا، ماشاءاللہ یہاں پر وہ حضرات بیٹھے ہیں جو مجلس میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے خطبہ حضرات بہت بہترین جو ہے سورہ مبارک اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم صراط مستقیم پر آ تو گئے ہیں، ہمیں اس پہ قائم رکھ، ساری زندگی بھی، زندگی کی آخری سانس تک بھی۔ صراط مستقیم یعنی 14 معصومین کا راستہ، اور کمال یہ ہے کہ الصراط المستقیم کے حروف بھی 14 ہیں، اس کے حروف بھی 14 ہیں، تو 14 کے راستے پر چلا ہمیں۔ اب کیا ہے، 14 کے راستہ ہم نے دیکھ لیا، ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ رکھ، باقی رکھ۔ تو جب ماہ رمضان میں نے مثال اسی لیے دی، ولایتی مثال دی، محمد و آل محمد کے فضائل کی مثال دی تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے کہ جب ہم ماہ رمضان میں آ جاتے ہیں تو ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہی الہی رنگ صبغت اللہ ہم پہ آ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا شاید ماہ رمضان کے علاوہ شاید کوئی خدا کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن ماہ رمضان میں وہ اپنے بڑا خیال کرتا ہے اور ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ بعض لوگ پھر جو پورا سال نماز پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، تمہیں ابھی اللہ یاد آیا؟ او بھائی، جب اللہ نے اسے نہیں روکا اپنی بارگاہ میں آنے سے تو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ طنز نہیں کرنا چاہیے، وہ بھولا بھٹکا اگر پلٹ کے آ گیا ہے تو آنے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے اور پھر وہ سارا سال عبادت کرتا رہے۔ الٹی سیدھی باتیں، مثلا خدا نہ خواستہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، صرف نماز کی عادت نہیں ہونے، خدا ایسا نہ کرے مومن سے یہ بعید ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک مثال فرض کر لیتے ہیں کہ روزہ ارے بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تو جب تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو پھر تمہارے روزے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جو آپ نے سنی نہ ہو۔ سرکار یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اگر یہ روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ ہو سکتا ہے اس روزہ رکھنے کے بہانے خدا اسے نماز کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اسباب ہیں جو خدا عطا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود قیامت کے دن فیصلہ لگانے والا ہے اور طے کرنے والا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لہذا جو الہی رنگ ہم پر سوار ہو جائے ماہ رمضان میں، دعا ہمیں یہ کرنی ہے کہ پروردگار اسے جاری و ساری رکھے۔ اسی کو کہتے ہیں دوام اور استمرار، کہ جو رنگ ماہ رمضان میں ہم پر رہا ہے، کیونکہ ماہ رمضان آیا متقی بنانے کے لیے، تو یہ رنگ پورا مہینہ ہم پر اسی طرح رہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگرچہ یہ مثال میں 28 رمضان المبارک یا 29 رمضان المبارک کو اپنے درس میں دیتا ہوں، اور یہ روایت ہے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہایت توجہ کا طالب ہوں، آخری نقطہ ہے، گفتگو کا نتیجہ ہے۔ عید کا دن تھا، ایک نوجوان گروپ میں کھڑے تھے، دوست کہہ کے لگا کے ہنس رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ اس کے قریب سے گزرے اور امام نے اس سے کہا کہ کیا تجھے یقین ہے کہ ماہ رمضان میں جو تو نے عبادتیں کی ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں؟ کیا تو اپنے سارے گناہ معاف کروا چکا ہے؟ تجھے یقین ہے؟ اور فرمائیے گا بہت سخت مرحلہ ہے، یہ ہے وہ الہی رنگ، کہ ایسا نہیں ہے کہ آج جب عید کا دن ہے تو گویا آپ بھی آزاد ہو گئے۔ یہ آزاد والا جملہ تو صرف شیطان کے لیے، اس لیے کہ وہ بندھا ہوا ہے، تو غور فرمائیے گا، وہ بندھا ہوا ہے، وہ عید کے دن آزاد ہو گیا ہے۔ مومن اس کے لیے آزادی نہیں ہے،
مومن کو ویسا ہی پورے سال رہنا ہے جیسا ماہ رمضان میں وہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم محمد و آل محمد کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہوئے ان ہستیوں کو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ہم پر یہ الہی رنگ اسی طرح جاری و ساری رہے. اور پروردگار آج کا روزہ بھی ہم نے رکھا, آج ہم نے تیری جو بھی عبادتیں کی خدایا تو قبول کرنے والا ہے. یقیناً ہماری عبادتوں میں نقص ہے, عدم توجہ ہی ہے, عدم قلبی ہے. پروردگار تمام عبادتوں کو قبول فرما.